آج ہم پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی قید پر بات کر رہے ہیں۔ خاص طور پر جو معلومات ان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان کے حالیہ انٹرویوز سے سامنے آئی ہیں۔ جی بالکل، اور یہ انٹرویوز کافی اہم ہیں کیونکہ ان میں قید کے حالات، انسانی حقوق کے کچھ خدشات اور بیٹوں کی اپنے والد کے لیے کوششوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ ان ذرائع کی بنیاد پر صورتحال کو سمجھیں، خاص طور پر بیٹوں کے نقطہ نظر سے۔ صحیح، تو آئیے شروع کرتے ہیں قید کے ان مبینہ حالات سے جن کا ذکر ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان تقریباً 2 سال سے قید تنہائی میں ہیں۔ جی، یعنی بالکل الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔ ان کے بیٹے بتا رہے ہیں کہ وہ دن کے تقریباً 22 گھنٹے ایک بہت ہی چھوٹے سے سیل میں گزارتے ہیں۔ 22 گھنٹے، یہ تو بہت زیادہ وقت ہے۔ جی ہاں، اور ذرائع میں صفائی ستھرائی کے بارے میں بھی بڑی تشویشناک باتیں ہیں، جیسے پینے اور نہانے کے لیے وہ کہتے ہیں گدلا پانی دیا جا رہا ہے۔ گدلا پانی؟ اچھا جی، مٹی آلود، اور اسی جیل میں ہیپاٹائٹس سی سے حال ہی میں 10 اموات کا بھی ذکر ہے، جن کا تعلق شاید وہ غیر صاف ریزر وغیرہ سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ تو سنگین الزامات ہیں۔ بالکل، اور شدید گرمی کا بھی ذکر ہے، پنکھا یا اے سی نہیں، اور وزن میں بھی وہ کہتے ہیں کافی کمی آئی ہے۔ یہ سب باتیں انسانی حقوق کے حوالے سے بہت سے سوال اٹھاتی ہیں۔ اچھا، بیٹوں نے رابطے پر پابندی کا بھی خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ جی، انہوں نے کہا کہ تقریباً 4 مہینے ہو گئے ان کی اپنے والد سے کوئی بات نہیں ہو سکی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے دباؤ ڈالنے کا حربہ ہے۔ 4 مہینے؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ بالکل، اور یہ پابندی صرف خاندان تک ہی نہیں ہے۔ انٹرویوز کے مطابق وکلا تک رسائی میں مشکل، ذاتی معالج سے بات چیت میں رکاوٹ، یہاں تک کہ کتابیں دینے میں بھی وہ کہتے ہیں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اچھا، یعنی ہر طرح کی رسائی محدود کرنے کی کوشش؟ جی، اور ماضی میں کچھ آپ کہہ لیں نفسیاتی حربوں کا بھی ذکر ہے، جیسے ایک دفعہ 10 دن تک سیل کی لائٹ بند رکھی گئی۔ تو ذرائع ان سب چیزوں کو ایک حکمت عملی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ انٹرویو سے یہ بھی بہت واضح ہے کہ یہ صورتحال بیٹوں کے لیے کتنی ذاتی اور تکلیف دہ ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 3 سال سے والد سے نہیں ملے۔ جی، 3 سال۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ مایوسی میں وہ عوامی سطح پر بات کر رہے ہیں۔ بالکل، ان کی گفتگو سے ان کی پریشانی صاف ظاہر ہے۔ وہ والد کی صحت بلکہ ان کی زندگی کے بارے میں بھی شدید خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ جو پہلے ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ جی، اس واقعے اور اب جیل کے ان مبینہ حالات کو ملا کر وہ بہت فکر مند ہے۔ ایک جگہ ان کی خالہ کی طرف سے ماضی میں زہر دیے جانے والے خدشے کا بھی ذکر ہے، جو ظاہر ہے ان کے ڈر کو اور بڑھاتا ہے۔ اب ذرا سیاسی اور قانونی پہلوؤں پر آتے ہیں جو ان ذرائع سے پتہ چلے۔ بتایا گیا ہے کہ عمران خان پر 200 سے زیادہ مقدمات ہیں۔ جی، 200 سے زائد، اور بیٹوں کا دعویٰ ہے کہ جیسے ہی کوئی کیس ختم ہوتا ہے یا ضمانت ملتی ہے، فوراً کوئی نیا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور کرپشن کے الزامات کو وہ مسترد کرتے ہیں۔ جی، سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے والد کا کردار اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ اس ساری صورتحال کو قانونی سے زیادہ سیاسی انتقام کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اچھا۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے مبینہ دھاندلی کے باوجود جیل سے الیکشن جیتا۔ وہ پاکستانی قیادت سے اور خاص طور پر آرمی چیف کا نام لے کر جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے احترام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے دیگر اراکین کا بھی ذکر ہے؟ جی، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پارٹی کے بہت سے دوسرے لوگ بھی قید میں ہیں۔ اپنی کوششوں کے حوالے سے بیٹوں نے امریکہ میں کچھ ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق معاون رک گرینل، ان سے بھی ملے ہیں۔ جی، اور وہ ان ملاقاتوں کے بارے میں کافی پر امید لگ رہے تھے۔ ان کا موقف یہ لگتا ہے کہ ملک کے اندر شاید قانونی راستے بند ہو گئے ہیں، تو اب بین الاقوامی دباؤ ہی راستہ ہے۔ ہاں، ان کے خیال میں اب امید بین الاقوامی اور عوامی دباؤ پر ہی ہے۔ وہ برطانیہ کی حکومت سے بھی رابطے میں آنا چاہتے ہیں۔ اور پاکستان آنے کے حوالے سے بھی کچھ خدشات ہیں۔ جی، انہوں نے ذکر کیا کہ اگر وہ پاکستان جاتے ہیں تو انہیں اپنی گرفتاری کا ڈر ہے اور ویزا حاصل کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ جو تصویر ان ذرائع سے ابھر رہی ہے،
یہ صرف ایک سابق رہنما کی قید کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ان کے خاندان، خاص طور پر بیٹوں کی ایک بہت ہی ذاتی، جذباتی جدوجہد بھی ہے۔ جی بالکل، اور یہ جدوجہد پھر عالمی سطح پر انسانی حقوق، انصاف، قانون کی حکمرانی جیسے بڑے سوالات سے جڑ جاتی ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں شاید ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ واقعات ہمیں اس پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ جب کسی اتنے مقبول سیاسی لیڈر کے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزی کا معاملہ سامنے آتا ہے تو بین الاقوامی برادری کا رد عمل کتنا مؤثر ہو سکتا ہے۔ ایک اہم نکتہ ہے۔ اور کیا واقعی اس طرح کی صورتحال میں خاندان کی طرف سے جو ذاتی اور جذباتی اپیلیں کی جاتی ہیں وہ عالمی سیاست اور سفارتکاری پر کوئی ٹھوس اثر ڈال بھی پاتی ہیں یا نہیں؟ یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔